کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے؟ ہم ناکامی سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم خود کو چھوٹا، محدود اور پیچھے رکھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم خود ہی اپنی خوشی کو کیوں کر دیتے ہیں، جبکہ ہم ہر روز کہتے ہیں میں اور بہتر زندگی چاہتا ہوں؟ شاید یہ ڈر صرف زندگی کا نہیں ہے، شاید یہ ڈر کہیں گہرا ہے، شاید یہ موت کا ڈر ہے، لیکن ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے۔ ہم سرول کرتے ہیں، ہم فیوچر کے پلانس بناتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ہنستے ہیں، اور اندر ہی اندر ایک ایسی خاموش سچائی کو لے کر جیتے ہیں کہ ہم فانی ہیں، ہم لمیٹڈ وقت کے مسافر ہیں، اور چاہے ہم اس سچ کو مانیں یا نہ مانیں، یہی حقیقت ہماری زندگی کے ہر فیصلے، ہر خواب، ہر خوف کو شیپ کرتی ہے۔ یہ کتاب صرف مرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ کتاب اس بات کے بارے میں ہے کہ ہم واقعی کیسے موت کے سائے میں میننگ فلی، ڈیپلی، فیئرلیسلی۔ یہ کتاب ہے دا ڈینائل آف ڈیتھ بائی ارنسٹ بیکر۔ ہم اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ سچ جو کوئی نہیں کہتا۔ کیا آپ نے کبھی بغیر کسی وجہ کے ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی ہے؟ ایسا خوف جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا، ایسا خلا جو کسی سکسس، کسی ریلیشن شپ، کسی لکشری سے بھی نہیں بھرتا۔ یہ وہ احساس ہے جو ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بزی ہو، کتنا ہی کامیاب دکھتا ہو۔ اور اس خوف کی جڑ کچھ اور نہیں بلکہ ہماری اپنی موت کا شعور ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ زندگی لامتناہی ہے، کہ کل بھی ہمارا ہوگا، اگلا سال بھی، اگلی دہائی بھی۔ مگر ایک وقت آتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے میری زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کا اندرونی جنگ شروع ہوتی ہے۔ ہم اس سچائی کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ ہم انسان فطری طور پر ٹروت سے نہیں بھاگتے، ہم خوف سے بھاگتے ہیں، اور موت ہماری ایگزسٹنس کا سب سے بڑا خوف ہے۔ ہم اس سچائی کا سامنا کرنے کی بجائے اپنے ارد گرد ایسی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں جنہیں ڈسٹریکشن، ایگو، اوور اچیومنٹ، مٹیریلزم اور فیک پازیٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ ہم صبح سے رات تک کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی زندگی دکھاتے ہیں، لکشری، سٹیٹس، فیم کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ اس لیے کہ ہمیں یہ سب چاہیے، بلکہ اس لیے کہ ہم اپنے اندر کے اس سوال کو دبا سکیں، کیا میری زندگی کا کوئی میننگ ہے؟ میں بس آ کر چلا جاؤں گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ کنٹریبیوشن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم میٹر کریں، کیونکہ اگر ہم میٹر نہ کریں تو ہم ڈسپیئر ہو جائیں گے۔ جب یہ خوف ہمارے قابو سے باہر ہو جائے، جب ہم اس خاموش خوف کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، تو وہ ہمیں اندر سے کھانے لگتا ہے۔ ہم خود کو روکنے لگتے ہیں، ہم بڑے خواب نہیں دیکھتے، کیونکہ اگر وہ پورے نہ ہوئے تو ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، کیونکہ کمفرٹ ہمیں ٹیمپریلی پروٹیکٹ کرتا ہے اس ٹروت سے کہ وقت گزر رہا ہے اور ہم لمیٹڈ ہیں۔ ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو اگنور کرتے ہیں، اور خود کو ایک ایسی لائف میں قید کر لیتے ہیں جو سیف تو لگتی ہے مگر اندر سے خالی ہوتی ہے۔ ارنسٹ بیکر کی تلخ مگر صاف بات۔ بیکر ہمیں جھوٹا سکھانے نہیں آیا، وہ ہمیں ٹروتھ کا آئینہ دکھاتا ہے۔ The irony of man's condition is that the deepest need is to be free of the anxiety of death. But it is life itself which awakens it. یعنی انسان کی سب سے گہری خواہش ہے کہ وہ موت کے خوف سے آزاد ہو جائے، مگر وہی زندگی جو وہ جینا چاہتا ہے اس خوف کو جاگاتا ہے۔
جتنا آپ لائف کو فیل کرتے ہیں اتنا ہی آپ اس کے ختم ہونے سے ڈرتے ہیں۔ جتنا آپ لو کرتے ہیں اتنا ہی آپ لوس سے بچنا چاہتے ہیں۔ جتنا آپ سکسیس چاہتے ہیں اتنا ہی آپ فیلیئر سے ڈرتے ہیں۔ اور یہی آئرنی ہمیں بریک کر دیتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ پلاننگ، ٹائمنگ، ریلیشن شپس اور ریپیٹیشن، ایموشنز، کیونکہ ڈیپ ڈاؤن ہم جانتے ہیں کہ ڈیتھ انکنٹرولابل ہے۔ اور جب ہم کسی ایسی چیز کا سامنا کرتے ہیں جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم اینگزائٹی سے بھر جاتے ہیں۔ اسی اینگزائٹی سے بچنے کے لیے ہم خود کو چھوٹا رکھتے ہیں۔ ہم کمفرٹ زون سے باہر قدم نہیں رکھتے۔ ہم اس ایلوژن میں جیتے ہیں کہ اگر میں کنٹرول میں ہوں تو میں سیف ہوں، مگر حقیقت یہ ہے ہم کبھی بھی مکمل کنٹرول میں نہیں ہوتے اور نہ ہوں گے۔ ارنسٹ بیکر کے مطابق ہم میں سے ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی عمر، مذہب یا ملک سے ہو، وہ اپنے اندر ایک خاموش لیکن طاقتور ہیرو پروجیکٹ لے کر جیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ کوشش ہے جس میں ہم اپنی ایک ایسی پہچان، آئیڈینٹی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو موت سے بڑی ہو۔ ایسی پہچان جو ہماری زندگی کے بعد بھی باقی رہے۔ کبھی ہم یہ پہچان اپنے کام سے بناتے ہیں، کبھی رشتوں سے، کبھی مذہب سے، کبھی خاندان، اور اکثر اوقات شہرت فیم سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک نشان، مارک چھوڑ جائے، ایسا نقش جو وقت کے ساتھ مٹ نہ سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایموٹا محسوس کریں، چاہے جسمانی طور پر نہ صحیح، لیکن کم از کم اپنی کہانی، اپنی لیگسی کے ذریعے۔ یہاں ایک سخت لیکن ضروری سچائی ہے۔ جب آپ کی خود کی قدر صرف آپ کی کامیابیوں، اچیومنٹس سے جاڑ ہو تو پھر ناکامی، فیلیئر، موت جیسی محسوس ہوتی ہے۔ کسی کا انکار، ریجیکشن، اپنے وجود کے انکار جیسا لگتا ہے۔ اور محبت، لو، محفوظ محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہاں ولنربلٹی ہے، اور ولنربلٹی میں یاد سے مٹ جانے کا ڈر چھپا ہوتا ہے۔ ہم کیوں دور بھاگتے ہیں؟ ہم اکثر اپنے دل کھولنے سے گھبراتے ہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں کو چھپاتے ہیں۔ ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ہمیں محفوظ رکھیں۔ لیکن ہم یہ سب اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کمزور ہیں۔ ہم یہ سب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں اندر ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم پوری طرح کھل گئے، اگر ہم نے اپنی سچائی دکھا دی، تو شاید لوگ ہمیں بھول جائیں گے۔ ہماری جنگ دنیا کے خلاف نہیں، اپنے خوف کے خلاف ہے۔ یہ جو ہیرو پروجیکٹ ہم نے خود کے لیے بنا رکھا ہے، یہ ایک ڈھال بن گئی ہے۔ ہم خود کو اس میں چھپاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ اپنی پوری پہچان صرف اس پر رکھتے ہیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا ہے، تو آپ ہر وقت اس ڈر میں جیتے ہیں کہ اگر آپ ناکام ہو گئے تو شاید آپ کی پوری ایگزسٹنس ہی معنی کھو دے گی۔ اور یہی خوف ہمیں اپنی زندگی کے بڑے فیصلے لینے سے روکتا ہے۔ ہم اپنی ہی ترقی کیوں برباد کرتے ہیں؟ سوچیں، واقعی دل سے سوچیں، اپنے کتنی بار اپنی زندگی میں وہ لمحہ محسوس کیا جب سب کچھ بہتر ہونے والا تھا، جب آپ کے سامنے ایک نئی اپرچونٹی کھڑی تھی، جب آپ کے دل میں روشنی کی ایک کرن آئی تھی، لیکن آپ نے خود ہی وہ پیچھے قدم کھینچ لیا۔ کیوں جب کامیابی قریب آتی ہے تو ہمیں اندر سے ایک گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے؟ کیوں جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ فوراً اپنی خامیاں سوچنے لگتے ہیں؟ کیوں جب آپ کچھ بڑا کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ آواز آتی ہے، ابھی وقت نہیں آیا، یہ میرے بس کا نہیں، اگر میں ناکام ہو گیا تو؟ یہ صرف ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ صرف لیک آف کانفیڈنس نہیں ہے، یہ سروائیول میکنزم ہے۔ ارنسٹ بیکر ہمیں ایک گہرا سائیکولوجیکل راز بتاتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ انسان صرف زندہ رہنے کے لیے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک بہت بڑے گہرے اندرونی خوف سے بچنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ یہ خوف ہے میں مر جاؤں گا اور شاید میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ یہ تھاٹ اتنی بھاری ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ اسے مکمل طور پر ڈینائی کر دیتا ہے۔ ہم اسے فیس نہیں کرتے، ہم اسے مینیج کرتے ہیں۔ اور ہم کیسے کرتے ہیں؟ اپنے لیے لمیٹیشنز کریٹ کر کے، خود کو بزی رکھ کے، سیف گولز بنا کر، اور ان خوابوں کو اوائڈ کر کے جو ہمیں انکمفرٹیبل کرتے ہیں۔ یہی ہے ٹیرر مینجمنٹ تھیوری، جہاں انسان موت کے خوف سے بچنے کے لیے ایسی زندگی کو گلے لگا لیتا ہے جو سچی نہیں ہوتی۔ ہم فیک کمفرٹ کو کیوں چنتے ہیں؟ ہم فیملیئر چیزوں سے چمٹ جاتے ہیں، وہی روٹین، وہی لوگ، وہی آئیڈینٹی، صرف اس لیے کہ ہمیں ان سب کے پیچھے کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ ہم پرامن زندگی چاہتے ہیں، مگر وہ پیس نہیں ہوتا، وہ نمنس ہوتا ہے۔ اصل پیس اس وقت آتی ہے جب ہم اپنی طاقت کو قبول کرتے ہیں، اپنی سچائی کو جینے لگتے ہیں، اور اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ مگر اس سب کا مطلب ہے کمفرٹ زون چھوڑنا، ایگو کی لیئرز توڑنا، خود سے انکمفرٹیبل سچ بولنا، اور یہ ماننا کہ میں موت سے ڈرتا ہوں لیکن میں زندہ رہنے کا حق رکھتا ہوں۔ اپنے سائے کو دیکھنا، ڈر انر مرر بیکر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم آئینہ دیکھیں، نہ وہ آئینہ جو میک اپ اور سیلفیز کے لیے ہو، بلکہ وہ آئینہ جو ہمیں اندر سے دکھائے، ہماری چھپی ہوئی ڈیزائرز، ہماری ادھوری کہانیاں، اور وہ ورژن اب سیلف جو ہم بن سکتے تھے مگر بننے کی ہمت نہیں کی۔ اور وہ کہتے ہیں جب تک تم اپنی موت کو قبول نہیں کرو گے تم اپنی زندگی کو فلی جیو گے ہی نہیں۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں، بلکہ سوال یہ ہے کیا میں خود کو الاؤ کرتا ہوں کامیاب ہونے کے لیے؟ کیونکہ سچ تو یہ ہے ہم میں سے اکثر لوگ کامیابی سے نہیں ڈرتے، ہم اس شخص سے ڈرتے ہیں جو ہم کامیابی کے بعد بن جائیں گے۔ آپ کی ترقی کا سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا خوف ہے، اور جب آپ اسے پہچان لیتے ہیں، جب آپ اس کا نام لے لیتے ہیں، جب آپ اسے چھپانا بند کر دیتے ہیں، تو وہ طاقتور نہیں رہتا، اور تب آپ کا سفر واقعی شروع ہوتا ہے۔ شفا کا آغاز سچائی سے ہوتا ہے، موت کا سامنا کرنا۔ چلیے ذرا راک کر ایک لمحہ سوچتے ہیں کیا ہوگا اگر ہم ساری زندگی صرف ایک چیز سے بچنے میں گزار دیں، اور وہ چیز ہو موت۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کا سامنا کرنے سے ہم سب ڈرتے ہیں، اور اسی سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے ارد گرد ایک نظریاتی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ کام، شہرت، سوشل میڈیا، مصروفیت، اور کبھی کبھی تو مصنوعی خوشی۔ ہم پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے جگے۔ ہم اپنی روٹین میں ایسے ڈوب جاتے ہیں جیسے وقت کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اندر کہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت محدود ہے، تو ہم ان چیزوں کو چھوڑنے لگتے ہیں جو حقیقت میں اہم نہیں ہیں۔ ہم اپنی انا، ایگو کو کمزور کرتے ہیں، ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اداکاری بند کرتے ہیں، ہم خوف اور فکر کی زنجیروں سے نکلنے لگتے ہیں، کیونکہ زندگی ہمیں اس وقت سمجھ آتی ہے جب ہم اس کی ناپائیداری کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ یہ ایک تحفہ ہے، ایک قیمتی موقع۔ ارنسٹ بیکر ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہر لمحے موت کے بارے میں سوچتے رہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم خود سے سچ بولنا شروع کریں۔ کہاں چھپ رہے ہو؟
کس چیز سے ڈر رہے ہو؟ کیا وہ خوف واقعی اتنا بڑا ہے، یا ہم نے اسے اپنے اندر بڑھا چڑھا کر بنا دیا ہے؟ کیونکہ جیسے ہی آپ اپنے خوف کو پہچان لیتے ہیں، وہ آپ پر حکومت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب آپ بھاگنا بند کر دیتے ہیں، تب آپ چلنا سیکھتے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنی سمت میں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ اپنی زندگی کے اصل رخ کا انتخاب کرتے ہیں، نہ کہ وہ راستہ جس پر سوسائٹی نے حالات نے مجبور کیا ہو۔ سچی آزادی اور خود کو چھوڑ دینا تاکہ خود کو پا سکو۔ ذرا دل سے سوچئے، اگر آپ کو کسی کو متاثر کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہو، اگر آپ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی سچائی کے ساتھ جی سکیں، اور دوسروں کی اپروول، اپینینز یا تعریف آپ کی اصل پہچان نہ ہو، کیسا لگے گا اگر آپ کو پرفیکٹ دکھائی دینے کی جستجو سے آزادی مل جائے؟ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ تعلق، نہ منصب، نہ زندگی کی یہ دوڑ۔ جب آپ دل سے مان لیتے ہیں کہ ہم سب فانی ہیں، تو آپ کے اندر ایک عجیب سکون پیدا ہوتا ہے، اور اس سکون سے جنم لیتا ہے ایک نیا حوصلہ، ایک نئی کلیئرٹی، جس میں آپ یہ جاننے لگتے ہیں کہ اب بس وہی چیزیں اہم ہیں جو واقعی معنی رکھتی ہیں۔ بیکر ہمیں کوئی راز نہیں بتاتے، وہ ہمیں خود سے ملواتے ہیں۔ دی ڈینائل آف ڈیتھ کسی موٹیویشن گورو کی لکھی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی فارمولا یا شارٹ کٹ نہیں دیتی، یہ ہمیں ایک آئینہ دیتی ہے، ایسا آئینہ جو دل کی گہرائیوں تک جھانکنے پر مجبور کرتا ہے، جو نہ صرف ہماری خواہشات بلکہ ہمارے ڈر، ہماری بچپنے کی خواہشوں اور ہماری خود ساختہ انا کو بھی بے نقاب کر دیتا ہے۔ بیکر کہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی ہیرو پروجیکٹ میں مصروف ہے، کوئی سکسس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی مذہب کے پیچھے، کوئی عشق کے پیچھے، کیونکہ ہم سب موت کے خوف کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ ہیرو پروجیکٹ ہماری اصل زندگی کا نقاب بن جاتا ہے۔ ہم دکھائی دیتے ہیں، جیتے نہیں۔ ہم ہنستے ہیں، مگر اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کو خوش رکھتے ہیں، مگر خود سے غافل ہوتے ہیں۔ زندگی کی سچائی کو قبول کرنا اور آزاد ہونا۔ اب ذرا اس لمحے کا تصور کریں، جب آپ تنہائی میں خود سے آنکھ ملا کر یہ مان لیتے ہیں، ہاں، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ یہ جملہ سننے میں شاید خوفناک لگے، مگر یہی جملہ آپ کو زندگی کی سب سے بڑی آزادی دیتا ہے۔ جب آپ موت کی سچائی کو قبول کرتے ہیں، تو آپ زندگی سے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ہر رشتے کو پوری محبت سے نبھاتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں وقت کم ہے۔ آپ اپنی سوچ، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کو ضائع کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ لمحے لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ آپ اپنے خوف، اپنی حسرتوں اور دوسروں کی نظروں میں پرفیکٹ بننے کی جنگ کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اب آپ خود کو جینے لگتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم صرف زندہ نہیں، ہم قیمتی ہیں۔ ارنسٹ بیکر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم اپنی موت سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم صرف ایک چھوٹا لمحہ ہے، تو ہم اس لمحے کو پوری شدت، محبت اور اویئرنس سے جیتے ہیں۔ اور یہی ہے ٹرو فریڈم، نہ دنیا کی اپروول، نہ دکھاوے کی کامیابی، نہ کمپلیٹ پرفیکشن، بلکہ کامل سچائی کے ساتھ جینا۔ ایک ایسا وجود جو مٹنے سے پہلے مکمل ہو جائے۔ تو اگر آپ اس وقت خود کو سک محسوس کرتے ہیں، اگر آپ زندگی کے شور میں کہیں اپنی آواز کھو بیٹھے ہیں، اگر آپ موت کے خوف کو کبھی لفظوں میں نہ لا سکے، تو یہ کتاب، یہ سوچ، یہ سفر آپ کے لیے ہے،
کیونکہ سچی زندگی وہ نہیں جو دوسروں کو دکھائی دے، بلکہ وہ ہے جو آپ کے اندر جاگ جائے۔ اب وقت آ چکا ہے دھند کو ہٹا کر خود کو دیکھنے کا، سچ بولنے کا اپنے آپ سے، اور جینے کا مکمل شعور سے، دل سے، خوف سے آزادی کی طرف۔ شاید اب راکے ہوئے نہیں ہیں، شاید اب بس ڈر محسوس کر رہے ہیں، اور شاید یہ بالکل ٹھیک ہے۔ زندگی میں خوف محسوس کرنا کوئی کمزوری نہیں، کبھی کبھی اینگزائٹی کا آنا، کنفیوز رہنا، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اب محسوس کر رہے ہیں، اب زندہ ہیں، اب ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ تو بس انسان ہیں، اور انسان ہونے کا مطلب ہے سیکھنا، بدلنا، اور گہرائی سے جینا، ایسے جینا جیسے ہر لمحہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں جیتے، اور یہی حقیقت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کیسے دل سے جینا ہے۔ تو پلیز اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کر کے وقت ضائع مت کریں، اپنے اندر کی گریٹنس کو چھپا کر سالوں کو برباد مت کریں، ایسا مت کریں کہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دیں اور آپ کی ٹروتھ، آپ کی حقیقت آپ کے اندر ہی کہیں خاموش رہ جائے۔ دنیا اب سے پرفیکٹ ہونے کی ڈیمانڈ نہیں کرتی، لیکن وہ یہ ضرور چاہتی ہے کہ آپ آتھینٹک ہوں، سچے ہوں، اور جو کچھ بھی آپ کے اندر چھپا ہوا ہے اسے دنیا کے سامنے لائیں، کیونکہ اصل زندگی وہ ہے جو فیر سے نہیں بلکہ فریڈم سے پیدا ہوتی ہے۔ آئیے آخر میں ایک سچ کو قبول کریں، ہم موت کو ہرا نہیں سکتے، نہ اسے نظر انداز کر کے، نہ بھول کر، نہ پریٹینڈ کر کے جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ ہم موت کو صرف ایک طریقے سے شکست دے سکتے ہیں، ایسی زندگی گزار کر جو موت بھی مٹا نہ سکے۔ جب آپ کائنڈنس پھیلاتے ہیں، جب آپ کچھ نیا کریٹ کرتے ہیں، جب آپ کسی کو پوری سچائی سے لو کرتے ہیں، جب آپ خود کو بغیر کسی معذرت کے ایکسپریس کرتے ہیں، تب آپ زندگی کو حقیقتاً جیت رہے ہوتے ہیں۔ اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی زندگی جیت جو خود اپنی گہرائی میں ہمیشہ کے لیے کچھ چھوڑ جائے، ایسی زندگی کہ جب وہ آخری لمحہ آئے تو دل میں کوئی افسوس نہ ہو، بلکہ ایک مسکراہٹ ہو، ایک دل سے نکلی ہوئی مسکراہٹ، کیونکہ اپنے زندگی میں خود کو واقعی پریزنٹ کیا تھا۔ یہ یاد رکھیں، آپ ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، آپ تشکیل پا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی چاہے جتنی بھی انسرٹن کیوں نہ ہو، یہ ابھی بھی آپ کی اپنی ہے۔ آپ کے پاس آج بھی یہ چوائس ہے کہ آپ اسے بہتر، گہری اور پرپسفل بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو یہ اشارہ ہے، یہ وقت ہے کہ آپ اپنا سفر ابھی سے شروع کریں، چاہے آہستہ، چاہے ڈرتے ڈرتے، لیکن سچائی اور حوصلے کے ساتھ۔ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، لیکن آپ کی سچائی، آپ کی محبت اور آپ کا اثر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو آج سے جینا شروع کریں جیسے واقعی جینا چاہتے ہیں۔ ہے صرف ایک کتاب کی کہانی نہیں تھی، یہ آپ کی زندگی کا ایک نیا دروازہ تھا۔ ہر صفحہ، ہر انسائٹ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے، اپنے خوف کو سمجھنے کا اور اپنی حقیقی طاقت کو محسوس کرنے کا۔ یاد رکھیں، علم صرف پڑھنے سے نہیں، عمل کرنے سے بدلتا ہے۔ آج جو سیکھا اسے کل کی زندگی میں لے آئیں۔ اگر یہ آواز آپ کے دل سے ٹکرائی ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب سیکھ کر رہے ہیں۔ کلیئرٹی، کریج اور کنیکشن اور فوکس کلب اسی سفر میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔
ہر ہفتے ایک نئی کتاب، ایک نئی سوچ، ایک نیا یو